متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ سورہ اعلیٰ کی آیتیں ہیں جو قرآن مجید کے آخری حصے میں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ اہم باتیں اس لحاظ سے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ دکھایا ہے اور طریقہ بتایا ہے. یہ کامیابی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جس میدان میں کام کر رہا ہوں اس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دوں. یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے، اس کی فطرت کی پکار ہوتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور اسی وجہ سے انسان کا جو تمدن ہے وہ ترقی کرتا ہے. تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی ملے اور میں کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بندوں کی کامیابی ادھوری نہ رہے. اگر وہ صرف دنیا کی زندگی میں تو کامیاب ہو گئے اور اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آنی ہے، دوسرا عالم برپا ہونا ہے اور وہاں انسان کو جانا اور رہنا ہے، اس دنیا میں کامیاب نہ ہوئے تو کامیابی ادھوری رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ میرے بندے دونوں جہان میں کامیاب ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہاں کی مرادیں بھی پائیں، وہاں کی سرخری بھی ملے، تو یہ کامیابی مکمل کامیابی ہوگی. اور اسی مکمل کامیابی کا راستہ، اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں قرآن کریم میں کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے یہاں سے قد افلح. اب دیکھیے، یہ عربی جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ ماضی ہے افلح اور اس کے اوپر قد آ رہا ہے، اور قد جو ہے وہ کسی کام کے یقین کے لیے ہوتا ہے کہ بے شک ایسا ہی ہوگا. سمجھیے کہ ہو گیا. افلح ماضی کا صیغہ ہے، یعنی سمجھو کہ بس ہو گیا یہ کام مکمل. قد افلح یعنی یقینی بات ہے، کوئی رزق نہیں ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا. دنیا کے ہر کام میں رزق ہوتا ہے. ایک آدمی دکان کرتا ہے، بھئی پتہ نہیں دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی. امتحان دیتا ہے، پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. فیکٹری لگاتا ہے، پتہ نہیں مال میرا بکے گا کہ نہیں بکے گا. یعنی ہر چیز کے اندر آدمی رزق لیتا ہے اور وہ رزق اس لیے برداشت کرتا ہے کہ امید بہرحال کامیابی کی رکھنی پڑتی ہے. لیکن یہاں کوئی رزق نہیں ہے، کوئی خطرہ مول لینا نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں ہوں گے کامیاب، پتہ نہیں ہوں گے. بھائی نہیں، بالکل یقینی گارنٹی ضمانت دے رہے ہیں. اور ضمانت دینے والے کون ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ ہیں. کوئی معمولی انسان ضمانت نہیں دے رہا ہے کہ میں پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. شیطان بھی ضمانت دیتا ہے جھوٹی، ضمانت دے کے بھاگ جاتا ہے کہ میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا، بھاگ جاؤ. لیکن یہاں تو وہ ہے جو بالکل سچی بات کہنے والا ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے. اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. تو وہ ضمانت دے رہا ہے کہ قد افلح، بے شک کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ بھائی وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا من تزکی. پہلا کام یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو برائیوں سے دور کر لیا. تو دین اسلام کی جو تعلیم چل رہی ہے اس میں یہ کامیابی کی بات آ رہی ہے کہ کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ من تزکی، جس نے اپنی نفس کو برائیوں سے دور کر لیا. کیونکہ نفس کے اندر خواہشات جو ہیں وہ اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. ہمارا جو نفس ہے یہ مجموعہ ہے برائیوں کا بھی اچھائیوں کا بھی. اس میں نہ تو صرف اچھائیاں ہیں نہ صرف برائیاں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس میں رکھی ہیں، الہمہا فجورہا و تقواہا۔ دیکھو ہم نے اس میں تمہاری برائیاں بھی ڈال دی ہیں، تمہاری نیکیاں بھی ڈال دی ہیں، ایک ہی جگہ دونوں ہیں۔ اور یہ بڑا ایک عجیب طاقت ہے یہ انسان کی نفس کی، کہ ایک ہی جگہ میں برائیاں بھی، ایک ہی جگہ میں اچھائیاں بھی۔ اور اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے، نفسی وما سواہا، دیکھو ہم نے نفس کو تمہارے کیسا بنایا ہے، اس کی بناوٹ پہ غور کرو ذرا، کیسی عجیب چیز ہم نے بنائی ہے کہ اسی میں برائیاں بھی ہیں، اسی میں اچھائیاں بھی ہیں۔ تو یہ نفس جو مجموعہ ہے برائیوں کا، اچھائیوں کا، اس میں سے برائیوں کے اوپر قابو پا لینا اور اچھائیوں کو اپنا لینا، چونکہ دونوں طرح کے مطالبات ہیں نفس کے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، غلط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں۔ صحیح مطالبات کو تو پورا کرو، غلط مطالبات کو رد کر دو۔ مثال کے طور پر نفس کے مطالبات میں ایک کھانے کا مطالبہ ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم نفس کے اس مطالبے کو جائز حد کے اندر پورا کرو، چونکہ یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، خود مطالبہ غلط نہیں ہے۔ بھائی کھانا پینا انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، مطالبہ ہے نفس کا، بھوک لگ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے کھلاؤ، فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، جو پینے کی چیزیں بتائی ہیں، پانی ہے پیو، شربت ہے پیو، جو کھانے کے لیے جو بتایا ہے کھاؤ، کوئی حرج نہیں، کھاؤ پیو، مگر ایک خیال رکھو، کھانے پینے میں جو چیزیں ہم نے کھانے پینے کی بتائی ہیں، ایک تو وہ کھاؤ، دوسرے ایک حد سے زیادہ مت کھاؤ، اس کی حدود جو ہیں ان کے اندر رہو، ولا تسرفوا، حد سے آگے مت بڑھو، کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں حد سے آگے مت گزرو۔ حد سے آگے گزرنا دونوں چیزیں، ایک تو ہے کہ تم غلط چیزیں کھا رہے ہو جن سے روکا گیا ہے، غلط چیزیں پی رہے ہو جن سے منع کیا گیا ہے، یا اتنی زیادہ کھا پی رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے مصیبت بن رہی ہے، تم پیٹو بنتے چلے جا رہے ہو۔ یہ تمام اس کی حدود ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ تو ایک مطالبہ نفس کا یہ ہے۔ اسی طرح دوسرا مطالبہ نفس کا انسان کا ایک جنسی مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا تعلق رکھا ہے، دونوں میں کشش رکھی ہے، اور اس کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور خاندان بنتے ہیں، گھرانے بنتے ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ لیکن یہ کام کی چیز اگر حد سے نکل جائے تو پھر بہت پریشان کن بھی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ حد کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کرو، نکاح کرو، شادی کرو، اور نکاح اور شادی کو اپنی سنت قرار دیا اللہ کے رسولوں نے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، نکاح کرو۔ اور یہاں تک خیال کیا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی یا کوئی کسی اور ملک کا رہنے والا، چونکہ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے مزاج ہیں، ہر طرح کی صحتیں ہیں، تو ان کو ایک سے زیادہ کی بھی اجازت دی ہے، بشرطے کہ سب کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائے، حسن سلوک کرتے ہوئے اگر چاہو تو ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اپنی جنسی ضرورت کو حدود شرعی کے اندر پورا کرو، لیکن ناجائز طریقے سے اگر کرو گے تو پھر سخت سزا ملے گی۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس کا حق ادا کرتے ہو، تم آزاد نہیں ہو، چھٹیرے بیل نہیں ہو جہاں چاہے منہ مارتے پھرے جاؤ گے۔ ایک طاقت ہے جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، جو تمہیں ہر وقت دیکھ بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر وقت اس سے ڈرتے رہو، اس کا خیال رکھو، ذکر اسم ربی، دھیان رہے تمہیں کہ تم رب کی پہنچ سے کہیں بھی باہر نہیں ہو، وہ ہر جگہ تمہاری گریز کر سکتا ہے، تمہاری ہر بات وہ جانتا ہے، چھپ کر بھی کرو گے تو اس کو پتہ لگ جائے گا، 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی بند ہو کے کرو گے تو معلوم ہو جائے گا، اس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ تمہیں یہ خیال رہنا چاہیے، اگر تمہیں یہ خیال نہیں رہے گا تو نفس تمہارا بے قابو ہو جائے گا۔ تو یہ 2 مطالبے ہیں، تیسرا مطالبہ اور بھی ہے، وہ بھی ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نفس کا تیسرا مطالبہ کون سا ہے۔ اس کے لیے آپ ہمیں تھوڑی دیر کی اجازت دیں، تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور بات چل رہی تھی نفس کے مطالبات کی۔ تو 2 مطالبے تو ہم نے بیان کر دیے تھے، ایک ہے کھانے پینے کا مطالبہ، دوسرے شادی بیاہ کا مطالبہ۔ بھائی کھانا پینا انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، مطالبہ ہے نفس کا، بھوک لگ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے کھلاؤ، فرمایا کلو، کھاؤ،
وشربو اور پیو، جو پینے کی چیزیں بتائی ہیں، پانی ہے پیو، شربت ہے پیو، جو کھانے کے لیے جو بتایا ہے کھاؤ، کوئی حرج نہیں کھاؤ پیو، مگر ایک خیال رکھو، کھانے پینے میں جو چیزیں ہم نے کھانے پینے کی بتائی ہیں ایک تو وہ کھاؤ، دوسرے ایک حد سے زیادہ مت کھاؤ، اس کی حدود جو ہیں ان کے اندر رہو، ولا تسرفو، حد سے آگے مت بڑھو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں حد سے آگے مت گزرو۔ حد سے آگے گزرنا دونوں چیزیں، ایک تو ہے کہ تم غلط چیزیں کھا رہے ہو جن سے روکا گیا ہے، غلط چیزیں پی رہے ہو جن سے منع کیا گیا ہے، یا اتنی زیادہ کھا پی رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے مصیبت بن رہی ہے، تم پیٹو بنتے چلے جا رہے ہو۔ یہ تمام اس کی حدود ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ تو ایک مطالبہ نفس کا یہ ہے۔ اسی طرح دوسرا مطالبہ نفس کا انسان کا ایک جنسی مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا تعلق رکھا ہے، دونوں میں کشش رکھی ہے، اور اس کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور خاندان بنتے ہیں، گھرانے بنتے ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ لیکن یہ کام کی چیز اگر حد سے نکل جائے تو پھر بہت پریشان کن بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ حد کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کرو، نکاح کرو، شادی کرو، اور نکاح اور شادی کو اپنی سنت قرار دیا اللہ کے رسولوں نے۔ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، نکاح کرو۔ اور یہاں تک خیال کیا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی یا کوئی کسی اور ملک کا رہنے والا، چونکہ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے مزاج ہیں، ہر طرح کی صحتیں ہیں، تو ان کو ایک سے زیادہ کی بھی اجازت دی ہے، بشرطے کہ سب کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک کرتے ہوئے اگر چاہو تو ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اپنی جنسی ضرورت کو حدود شرعی کے اندر پورا کرو، لیکن ناجائز طریقے سے اگر کرو گے تو پھر سخت سزا ملے گی۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس کا حق ادا کرتے ہو۔ تو یہ دو مطالبے ہیں۔ تیسرا مطالبہ اور بھی ہے، وہ بھی ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نفس کا تیسرا مطالبہ کون سا ہے۔ اور تیسرا مطالبہ جو نفس کا ہے وہ ہے آرام کا مطالبہ۔ بھئی آدمی تھک جاتا ہے، سارے دن کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آخر وہ تھک جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں آرام کروں۔ تو نفس کے آرام کے مطالبے کو پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن تمہاری بھاگ دوڑ کے لیے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے جا رہے ہو، آ رہے ہو، سفر کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی دکان پر جا رہا ہے۔ اب رات ہو گئی، اب تم آرام کرو، ہم نے رات تمہارے آرام کے لیے بنا دی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہر وقت آرام ہی کرتا رہا، دن میں بھی سو رہا، رات میں بھی سو رہا، کام ہی نہیں کر رہا، اور اگر کوئی قوم اس کی عادی بن جائے تو وہ آرام طلب قوم ہوگی، بغیر محنت کے ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت و مشقت کرنے والے لوگ ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور جو آرام طلب ہوتے ہیں ان میں ترقی کرنے کے لیے ان کی کوئی موقع ہی نہیں ہوتا، کوئی گنجائش نہیں ہوتی، آدمی محنت کر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس مطالبے کو جائز حد تک پورا کرو کہ رات کو آرام کیا کرو، دن میں کام کیا کرو۔ یہ تینوں مطالبے جائز حد کے اندر پورا کرو اور ناجائز طریقے سے پورا مت کرو۔ تو نفس کو اگر تم سنوار لوگے، تزکیہ کر لوگے، ٹھیک کر لوگے، جائز مطالبات پورے کرو گے تو یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ زیادہ تر ناکامی نفس کی غلط خواہشات کے وجہ سے ہوتی ہیں، زیادہ تر وبال اور مصیبتیں اسی کی وجہ سے آتی ہیں۔ عیش کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، دولت پرستی کر رہا ہے، خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی ہیں نفس کی خواہشات، اور کی صدا آ رہی ہے۔ اس پر روک لگاؤ، محدود کرو اس کو۔ قد افلح من تزکیٰ۔ اب یہ نفس جو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس پر کنٹرول کیسے کرو گے؟ نفس پر کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑا چنچل ہے، یہ بڑا شریر ہے، بہکاتا رہتا ہے آدمی کو، ڈاواڈول کر دیتا ہے۔ اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے اس کو قابو میں لایا جائے، اس کا طریقہ بھی قرآن کی اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ۔ نفس پر قابو پانے کا اور اس پر کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمہ وقت اپنے پروردگار کا دھیان رکھو۔ تم آزاد نہیں ہو، چھٹیرے بیل نہیں ہو جہاں چاہے منہ مارتے پھرے جاؤ گے۔
ایک طاقت ہے جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، جو تمہیں ہر وقت دیکھ بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر وقت اس سے ڈرتے رہو، اس کا خیال رکھو۔ ذکر اسم ربی، دھیان رہے تمہیں کہ تم رب کی پہنچ سے کہیں بھی باہر نہیں ہو۔ وہ ہر جگہ تمہاری گریز کر سکتا ہے، تمہاری ہر بات وہ جانتا ہے۔ چھپ کر بھی کرو گے تو اس کو پتہ لگ جائے گا، 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی بند ہو کے کرو گے تو معلوم ہو جائے گا۔ اس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ تمہیں یہ خیال رہنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ خیال نہیں رہے گا تو نفس تمہارا بے قابو ہو جائے گا۔ ذکر اسم ربی، ہم اود دھیان رہے تمہیں کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر بات سے وہ باخبر ہے، اور تمہیں اس کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے۔ بس صرف یہ چیز ہے جو نفس کو شرارتوں سے بچا سکتی ہے، ورنہ کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کی طاقت نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان کی قوت ارادی پروردگار کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور رب کا خوف اس کے اندر پیدا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے بچایا جا سکے۔ یہ نفس بہت شریر ہے، اس واسطے ہم وقت تمہیں چوکنا رہنا ہے، دھیان رہے تمہیں رب کا۔ تو یہ نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ اب تم رب کو یاد رکھو، رب کو نہ بھولو۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے فصلہ۔ ایک وہ شخص جو اپنے رب کو مانتا ہے، ایمان کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے نماز کی، اور سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہوگا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ محشر کے دن جب جانیں گھل رہی ہوں گی، پگھل رہی ہوں گی، تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اولین اور افضل ترین عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے، جو ذریعہ بنتی ہے رب کو یاد رکھنے کا۔ اگر تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کو بھولے نہیں ہو۔ جیسے ہی نماز کا وقت آیا تم فوراً نماز کے لیے چلے گئے، اس کا مطلب تم رب کو بھولے نہیں ہو، خدا فراموش نہیں ہو۔ اگر تم خدا فراموش بن گئے تو خود فراموش بن جاؤ گے۔ تم رب کو بھول جاؤ گے، اس کا مطلب اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے، اپنی حقیقت بھی بھول جاؤ گے، اپنی ذمہ داریاں بھی بھول جاؤ گے، اپنے فرائض بھی بھول جاؤ گے، اپنی انسانیت کے تقاضے بھی بھول جاؤ گے۔ اس لیے رب کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے فصلہ۔ نماز کی جو اتنی اہمیت ہے، ہر جگہ نماز کا ذکر اسی لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور بڑی عجیب حدیث ہے یہ، کس طرح سمجھاتے ہیں اللہ کے رسول بات کو۔ سمجھانے کا طریقہ دیکھیے آپ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں دن رات میں 5 مرتبہ غوطے لگاتا ہو، نہاتا ہو، نہر کا پاک و صاف رواں دواں پانی ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے، تو بتاؤ کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گا؟ سننے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو دن میں 5 مرتبہ صاف ستھرے نہر کے پانی سے نہا رہا ہو، بھلا اس کے بدن کے اوپر میل کچیل کہاں رہے گا؟ فرمایا کہ بس یہی سمجھ لو کہ نماز ہے۔ جس طرح نہر کا پاکیزہ پانی بدن کے میل کچیل کو دور کر کے انسان کو صاف ستھرا بنا دیتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز ہماری روح اور ہمارے دل کے تمام میلوں کو دور کر کے ہماری روح کو اور ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور اس پاکیزہ قلب میں اللہ کی یاد کا عکس نظر آنے لگتا ہے، اللہ کی یاد سما جاتی ہے۔ تو نماز کے جو یہ تذکیری پہلو ہیں، طرح طرح سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کا منشا یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے گا، اور جو اللہ کو یاد رکھے گا اس کا نفس قابو میں رہے گا، اور جو نفس کو قابو میں رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ تو دونوں جہان کی کامیابی کا طریقہ اور راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کی ان آیات میں ارشاد فرمایا، اس کی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اتنا سمجھاتے ہیں، اتنا کھول کھول کے بتاتے ہیں، مگر جب موقع آتا ہے پھر تم دنیا کی طرف ڈھلک جاتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو۔
پھر دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہو، بھول جاتے ہو جو ہم نے تم سے کہا تھا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، فانی ہے، اور آخرت لافانی ہے۔ تو لافانی کے مقابلے میں تم فانی کو ترجیح دے دیتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات ارشاد فرما دی کہ یہ سب صحیفوں میں یہ بات موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو تعلیم ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جو کتابیں ہم نے نازل کی ہیں اور جو پیغمبر آئے ہیں وہ سب یہ باتیں کہتے آئے ہیں۔ صحف ابراہیم کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں، صحف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو جب ہر کتاب میں یہی بات دہرائی جاتی رہی ہے اور اس کی تاکید کی جاتی رہی ہے تو اس کی اہمیت سے کیسے انکار کر دو گے؟ آج کوئی نئی بات نہیں آ رہی تمہارے سامنے۔ یہ باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس سے پہلے پیغمبر بتاتے آئے، اس سے پہلی کتابوں میں یہ باتیں آتی چلی گئی ہیں۔ تو جب یہ اتنی قدیم باتیں ہیں تو اتنی زیادہ تاکید ہو گئی اس کی، اتنی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گئی، تو دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ۔ آئیے چلتے ہیں اس کامیابی کے راستے کی طرف، ہم بھی اور آپ بھی قدم بڑھاتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه